صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت صلاۃ۔ آج جو باب ہے یہ سلام پھیرنے کے بارے میں ہے۔ باب التسلیم، سلام پھیرنے کا بیان، یعنی باب التسلیم کا مطلب ہے کہ سلام پھیرنے کی کیفیت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سلام پھیرتے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ پھیرتے تھے یا آپ کے بعد پھیرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ جاتے تھے یا کچھ دیر میں اٹھتے تھے، تو اس طرح کی چیزیں اس باب میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث ہے 802، اور یہ حدیث جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے، قام النساء حتی یقضی تسلیمہ، یعنی آپ کا سلام مکمل ہوتا تھا تو عورتیں فوراً اٹھ کھڑی ہوتی تھیں۔ ومکث یسیرا قبل ان یقوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے تھے اٹھنے سے پہلے۔ قال ابن شہاب کہتے ہیں، واللہ عالم، کہ اللہ ہی کو علم ہے، ان مکثہ، کہ آپ کا جو ٹھہر جانا تھا وہ اس لیے تھا، لکی ینفذ النساء، کہ عورتیں جو ہیں یہ نکل جائیں، فارغ ہو جائیں، مسجد سے نکل جائیں، قبل ان یدرکہن من انصرف من القوم، کہ اس سے پہلے کہ مرد بھی نکلتے اور وہ بھی ان کے ساتھ جا مکس ہوتے، ان کے ساتھ جا ملتے، تو عورتیں جو ہیں پہلے اٹھ جائیں۔ اور یہ اس بات کو ابن شہاب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا گمان ہے، یعنی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رک جاتے تھے تاکہ عورتیں چلی جائیں اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو۔ دیکھیں بڑی اہم حدیث ہے۔ بات تو سلام پھیرنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے، لیکن دیکھیں کہ بیٹھ جانے کا مقصد، اور یہ ہمیں ویسے اور حدیث سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو پسند کرتے تھے کہ عورتیں جو ہیں وہ نکل جائیں اور اس کے بعد مرد نکلیں۔ تو دیکھیں مسجد میں بھی نمازیوں کا عورتوں اور مردوں کا اختلاط جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، حالانکہ مسجد میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جو نیک ہیں، اور پھر یہ صحابہ کرام تھے جن سے زیادہ پاکیزہ انسان کوئی نہیں تھے، جن کے قلوب سے زیادہ پاکیزہ کسی کے قلوب نہیں تھے، لیکن انہیں جو کام دیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کو پردے کا حکم بھی دیا گیا، تو کیا کہا گیا کہ مردوں سے کہا گیا کہ جب عورتوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے قلوب کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔ تو کہاں نماز کے اندر بھی پاکیزہ ترین انسان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک رہے ہیں کہ خواتین نکل جائیں اور اس کے بعد مرد جائیں، کیونکہ یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو۔ اور کہاں یہ صورتحال ہے، اور کہاں آج ہمارا معاشرہ ہے کہ جہاں ہر ادارہ مخلوط ہے، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہے، چاہے وہ بینک ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل ہیں، چاہے وہ اور دفاتر ہیں، ہر جگہ اختلاط ہے، اور فتنوں پہ فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ طلاق کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے، عورتیں سج سنور کے دفاتر میں آتی ہیں، اور تعلیمی اداروں میں کوئی احتیاط نہیں ہے۔ مطلب جیسے ہی بچے ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں، وہ 16 سال کا بچہ میٹرک کرتا ہے، 18 سال کا ایف ایس سی کرتا ہے، ایف اے کرتا ہے، اور 18 سال کے بعد زیادہ تر، ویسے تو اس سے پہلے بھی بہت سارے ادارے مخلوط ہیں، لیکن پھر بھی بچیوں کے لیے کچھ ادارے الگ ہیں، لیکن 18 سال کے بعد ایف اے اور ایف ایس سی کے بعد تو یونیورسٹی لیول شروع ہو جائے گا، اور یونیورسٹی میں بیشتر ادارے جو ہیں وہ مخلوط ہیں۔ لڑکیوں کے لیے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈگری کالجز جو ہیں وہ الگ ہیں، لیکن لڑکوں کے لیے آپ کو شاید کوئی ایک بھی ادارہ نہ ملے جو کہ الگ ہو۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تیزی سے جو اخلاق کی شرح ہے، اخلاق کے بگاڑ کی، وہ بڑھ رہی ہے، اور بد کرداریاں بڑھ رہی ہیں۔ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سب جانتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کتنی ناپسند ہے، یہ اختلاط کتنا ناپسند ہے کہ مسجد کے اندر نمازیوں میں بھی اختلاط پسندیدہ نہیں ہے۔ مرد اور عورت ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی، مردوں کی صفیں آگے ہیں اور عورتوں کی صفیں پیچھے ہیں، اور اس میں بھی یہ کہ مردوں کی سب سے اچھی صف وہ ہے جو پہلی صف، تو اس کی اور بھی فضیلتیں بہت ساری ہیں، لیکن یہ کہ عورتوں سے سب سے دور ہوتی ہے، اور مردوں کی بری صف وہ ہے جو سب سے پیچھے ہے، اور عورتوں کی بری صف وہ ہے جو سب سے پہلی ہے، فضیلت کے لحاظ سے یعنی کم تر وہ ہے جو پہلی ہے،
اور فضیلت کے لحاظ سے عورتوں کی سب سے جو آخری صف ہے وہ بہترین ہے، اور عورت کا مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں نماز پڑھنا اور گھر کے بھی سین کی بجائے اندر پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو کہاں شریعت کا یہ منشا ہے کہ کہیں بھی نمازیوں کی بھی مکسنگ نہ ہو، اور کہاں آج کل کے حالات ہیں کہ جس میں فری مکسنگ ہے، اور پھر معاشرے میں فتنے پہ فتنے نازل ہو رہے ہیں، اور اس اختلاط کی وجہ سے بے حیائی اور بد کرداری اور زنا تک بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، حرم دین اور شریعت کی طرف واپس لوٹنے کی توفیق دے، اور ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے جو اہل حل و عقد ہیں انہیں صحیح سمجھ دے کہ وہ معاشرے کے اندر ان چیزوں کو رواج دیں جو شریعت کے مطابق ہیں، اور ان چیزوں سے قوم کو بچائیں، قوم کے نوجوانوں کو بچائیں جو خلاف شرع ہیں۔ بہرحال بات سلام پھیرنے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، یہ آپ کی سنت تھی۔ اس کے بعد پھر اگلی جو حدیث ہے یہ بھی سلام پھیرنے ہی کے متعلق ہے، باب یسلم حین یسلم الامام، کہ مقتدی جو ہیں وہ اس وقت سلام پھیرے جب امام سلام پھیر دے۔ وکان ابن عمر، اور ابن عمر فرماتے تھے یستحب اذا سلم الامام ان یسلم من خلفہ، کہ وہ اس بات کو بہتر قرار دیتے تھے کہ جب امام سلام پھیرتا ہے تو اسی وقت مقتدی بھی سلام پھیر دے۔ یعنی امام بخاری تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب امام سلام پھیرے تو اسی وقت مقتدی بھی سلام پھیر دے۔ ہم نے پیچھے جتنی حدیث پڑھی اس میں یہ ہے کہ امام آگے آگے ہو اور مقتدی پیچھے ہوں، یعنی کچھ دیر بعد جو مقتدی ہے وہ عمل کرے۔ تو اس میں امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ مقتدی اس وقت سلام پھیرے جب امام بھی سلام پھیرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ویسے تو بہتر یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر لے تو اس کے بعد مقتدی سلام پھیریں، لیکن اگر ساتھ ہی وہ بھی سلام پھیر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے امام سے پہلے سلام نہ پھیرا جائے۔ اچھا یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ عورتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ اپنی پڑھتی ہیں اور اپنا جب ختم ہوا تشہد اور دعا مانگی تو سلام پھیر دیا امام سے پہلے۔ تو خواتین کو بھی باجماعت نماز کے طریقے جو ہیں وہ سیکھنے چاہیے۔ ابن عمر کا بیان ہم نے پڑھا کہ وہ یہ پسند کرتے تھے کہ جب امام سلام پھیرتا ہے تو اسی وقت مبتدی بھی سلام پھیر دے۔ حدیث ہے 803، اور یہ حدیث جو ہے ان زہری ان محمود بن ربی، زہری جو ہے محمود بن ربی سے روایت کرتے ہیں، عن اتبان بن مالک، اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فسلمنا حین سلم، تو ہم نے بھی سلام پھیرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ مطلب یہ کہ جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیر دیا، مطلب کہ اس کے بعد نہیں پھیرا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پھیرا، بلکہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی اسی وقت سلام پھیر دیا۔ دونوں ساتھ ساتھ سلام پھیر سکتے ہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ امام سے پہلے سلام نہ پھیرا جائے، ان کے ساتھ یا ان کے بعد سلام پھیرا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔